بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع دیدار الہی کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج کا یہ ٹاپک انتہائی اہم اور خوبصورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ماض اس غرض سے کی ہے کہ اس کی پہچان ہو، لوگ اس کا جلوہ اور دیدار کریں، اس کے حسن جلال اور جمال کے جلوے جو ہے وہ آشکار ہوں اور اس پر مر مٹنے والے کوئی عاشق پیدا ہوں۔ روز الست دیدار کی یہ بھاری امانت جو ہے وہ پوری کائنات میں صرف انسان نے ہی اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنی مہربانی اور شفقت فرمائی کہ عالم خلق میں جب بھی وہ اس عہد کو بھولنے لگا تو انبیاء کرام اور اولیاء کی صورت میں اسے ہادی اور رہنما عطا فرما دیے، جو نہ صرف اس عہد کو یاد کراتے رہے بلکہ دیدار کے امتحان میں کامیابی کی جو ایک تیاری تھی وہ بھی ساتھ کرواتے رہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دیدار کی کوشش تو دور بلکہ دیدار الہی کو جھٹلاتے ہیں، دیدار الہی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، دیوار کی طرح حائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا دیدار نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا کہنے والا خود نفس اور شیطان کے قفس میں قید ہے اور دوسروں کو بھی اس سعادت سے جو ہے وہ محروم کرنے کی جستجو کر رہا ہے۔ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر کے منکر از خدا دیدار شد، امت نبوی نبا شد خوار شد۔ جو دیدار الہی کا انکار کرتا ہے وہ امت محمدی سے نہیں بلکہ اہل خوار میں سے ہے۔ سامعین کرام، دیدار الہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو انبیاء کرام بھی یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم سے نبوت لے لے اور ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب امیر الکونین میں فرماتے ہیں، میں عالم علم دیدار ہوں، اس لیے ہر طرف نور کو دیکھتا ہوں، اور علم دیدار کے علاوہ دیگر علم ذکر فکر اور مراقبہ نہ جانتا ہوں اور نہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ تمام علوم اللہ کی جانب سے اس کے دیدار کی خاطر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں دیدار ہوتا ہے وہاں نہ صبح و شام ہے نہ منزل و مقام ہے، وہ لاہوت لا مکان ہے جہاں اس بے مثل و بے مثال ذات کی معرفت اور وصال ہے، اور میں ہر وقت اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، اور مجھے یہ مراتب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام اور پائتن پاک کی رفاقت میں نصیب ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، عاشقوں کی اصطلاح میں دیدار کے علاوہ یہ دنیا بیکار ہے۔ وہ اس دنیا میں ہر لمحہ یار کے لقاء میں گم رہتے ہیں، جبکہ دنیا دار اسی بحث میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں کہ دیدار ہوگا یا نہیں۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں، جس جہ جانی نظر نہ آوے اتھے سجدہ مول نہ کریے ہو، جہاں جہاں جانی نظر نہ آوے باہو کلمہ مول نہ پڑھیے ہو، یعنی جس جگہ ذات حق تعالی نظر نہ آئے وہاں سجدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں محبوب نظر نہ آئے وہاں کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب دیدار الہی کا طریقہ کیا ہے؟ سامعین کرام، اللہ کے دیدار کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان دو چیزوں کے بغیر دیدار نہیں ہوتا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کا لقاء چاہتا ہے
اس سے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ کی بنیادی اور ابتدائی صفت یہ ہے کہ انسان یہاں خواہشات نفسانی سے مکمل طور پر اجتناب کرنا شروع کر دے۔ صالحین اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے وہ تجھ پر جاری ہوگا، اور افعال الہی کے نافذ ہوتے وقت تیرے اعضاء ساکن اور غیر متحرک ہوں گے، قلب مطمئن ہوگا، سینہ فراخ اور کشادہ ہوگا، چہرہ روشن اور پرنور ہوگا، اور تو تعلق باللہ کی روحانی توانائی پا کر کائنات کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اعمال صالح اختیار کرتا ہے وہ تکبر اور رعونت والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ منکسر المزاج ہوتا ہے۔ اس کا اظہار، ان کے چلنے کا جو انداز ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتا نہیں، بلکہ جاہلوں کے الجھنے کی صورت میں بھی وہ ان کا جواب نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جو اعمال صالح اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح باطل اور جھوٹی مجالس سے اعتراض کرتا ہے، اور جب بےہودہ اور لغو کاموں کے پاس سے گزرتا ہے تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت سے گزر جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب کوئی شخص صحیح معنوں میں جس طرح بتایا ہے وہ اعمال صالح اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد جو اسے دیدار الہی کے لیے دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے متعلق حضرت سخی سلطان محمد باہو فرماتے ہیں: دیدار عشقی روا باشد کہ دل بیدار نیست، سجدہ با دیدار سنگ دیوار نیست۔ جب تک دل بیدار نہ ہو اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ دیوار سجدہ دیدار نہیں، یعنی دل کو بیدار اور زندہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں کرنا۔ اس ظاہر کی آنکھ میں کیا مجال کہ یہ اللہ کو دیکھ سکے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس نے بھی اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا۔ جس طرح کسی کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو تو وہ سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اسی طرح جو شخص اللہ کو دیکھنا چاہے تو وہ سب سے پہلے اپنے باطن کے گھر کو سجائے، اس کی صفائی کرے۔ اگر دل میں فسق و فجور ہو، حسد ہو، لالچ ہو تو پھر دل اندھا ہے، اور اندھا کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ سو اس دل کو ذکر قلب، ذکر اسم الذات سے صاف کریں، اس دل کو بینا کریں، اس کی سجاوٹ کریں، اس کے بعد وہ اپنا جلوہ وہ ذات دکھا سکتی ہے۔ اس کے ہاں دیر نہیں، وہ جسے چاہے دکھا دے۔ خواب میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، مراقبہ میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ذکر اسم الذات کا تصور کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان دو چیزوں پہ جب آپ عمل کر لیں تو اسم الذات کا تصور کرتے وقت جو اسم الذات کے حروف ہوتے ہیں ان میں سے بھی اللہ جو ہے وہ اپنا دیدار کروا سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔